دین کی دعوت دینے والے کے لیے اور پیر کے لیے کہ مرید کو اس طریقے سے اس کی تربیت کرے، اس طریقے سے اس کو دعوت دے، اس طریقے سے اس کو پیارے نبی کا پیغام پہنچائے کہ اس کے اوپر اثر ہو۔ لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر خلوص ہو، وقتی مطلب نہ ہو، خلوص ہو کہ اللہ کا یہ بندہ یا میرا یہ مرید برے راستے کو چھوڑ دے اور نیک راستے پہ آ جائے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ کی دعوت میں خلوص ہوگا، آپ کی آواز میں چاشنی پیار و محبت ہوگا، جب آپ اس کا خلوص کے ساتھ بھلا چاہیں گے تو یقیناً وہ آدمی آپ کے پیچھے چل پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر اس دوران کسی طرف سے کوئی سختی بھی آتی ہے تو بھی اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا۔ اگر آپ خندہ پیشانی سے اس سختی کو، اس کے رویے کو برداشت نہیں کریں گے تو پھر بھی آپ دعوت نہیں دے پائیں گے۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کون سی زیادتی ہے، کون سا ظلم ہے جو آپ کے اوپر نہیں کیا گیا؟ اللہ کے محبوب ہیں، پیغمبروں کے سردار ہیں، دو جہان کے مالک ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن کون سی زیادتی تھی جو مشرکین مکہ نے نہیں کی؟ حتیٰ کہ ایک کافر آ جاتا ہے، وہ آپ کے گلے میں کپڑ ڈال دیتا ہے اور کپڑ ڈال کے یوں وٹ دیتا ہے، اتنا وٹ دیتا ہے کہ گلا بند ہو جاتا ہے، یہاں لال نشان پڑ جاتا ہے، پھر بھی آپ اس کو کچھ نہیں کہتے۔ آج ہمارے مبلغ کو تھوڑی سی بات کہہ دی جائے تو وہ ناراض ہو کے تبلیغی چھوڑ جاتا ہے، حالانکہ اس کے دل کے اندر خلوص ہے نا، اس کا اجر تو صرف اللہ سے لینا ہے، بندے سے تو نہیں لینا نا۔ اس کے اندر دل کے اندر خلوص یہ ہے کہ میرا یہ بھائی جو ہے یہ برائی سے ہٹ جائے، نیک راستے پہ چل جائے، یہ خلوص کے ساتھ کوشش کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا۔ آمین۔ یہ بنیادی چیز ہے دعوت تبلیغ کے اندر، اور یہی چیز اللہ نے پیارے نبی کو فرمائی اس آیت کے اندر۔ فرمایا پیارے نبی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، پیارے نبی اپنے رب کی طرف ان کو دعوت دیجئے حکمت کے ساتھ، بنائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ بے شک۔ جب عمدہ نصیحت کے ساتھ ان کو دعوت دیں گے تو پھر یقیناً یہ آپ کے پیچھے چلے گی۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، پیارے نبی ان کو دعوت دیجیے حکمت اور دنائی کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، بے شک۔ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اچھے طریقے سے اپنے مدعا کو ثابت کیجیے۔ اس کے اندر پہلے نفرت کے کلمات نہ کہیے، پہلے پیار و محبت کے کلمات کہیے، پھر اس کو اللہ ایک ہونے کی اہمیت سمجھائیے، پھر اس کو یہ سمجھائیے کہ یہ بت جو تم نے بنا رکھے جن کو صبح شام پوجتے ہو، یہ کچھ نہیں کر سکتے، کرتا وہی ہے جس نے سب کو پیدا کیا۔ یہ وہ طریقہ کار تھا جو اللہ نے اپنے پیارے نبی کو بتایا۔ اب ایک بات اور سنیے، دیکھیے موسیٰ نبی علیہ السلام کو اللہ بھیجتا ہے کہاں؟ فرعون کے دربار میں۔ فرعون کون ہے؟ جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا ہے اور مخلوق کو سجدے کرواتا ہے اور لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں فرعون کے دربار میں، اللہ سے ایک بات کی موسیٰ نے، مولا میری زبان میں لکنت ہے تو شاید میں اپنی بات وضاحت سے نہ کر سکوں، تو میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ بھیج دیں۔ اللہ نے اس کو بھی ساتھ بھیج دیا۔ اب دونوں بھائی فرعون کے دربار میں جا رہے ہیں، لیکن وہاں دیکھیے اللہ کا نبی ہے، کلیم اللہ ہے، رب کے حکم سے جا رہا ہے، اور اللہ نے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ فرعون موسیٰ اس کے بعد فرعون کے دربار میں جب جانا تو بات نرمی سے کرنا۔ یہ وہ طریقہ تبلیغ ہے جو قرآن نے پیغمبروں کو بتایا۔ بے شک۔ اگر آپ نے مریدین میں آپ پیار سے، میں کہا کرتا ہوں شاہ جی ہماری ذمہ داری اتنی نہیں ہے اس دور کے اندر جتنی آپ کی ذمہ داری ہے۔ مولوی کی بات لوگ سننے کو تیار نہیں ہیں، پیر کی بات سنتے ہیں، مانتے بھی ہیں، تو پھر آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے نا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ مریدوں سے اتنے نذرانے لیتے تھے، کبھی میرا پیغام پہ پہنچایا تھا یا ان کو کہا تھا کہ آ جاؤ اس راستے؟
تو اللہ کے پیارے حبیب محبوب کو اللہ نے یہ پیغام دیا، فرمایا ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمهتدین، محبوب یہ جانتا وہ ہے کہ ہدایت پہ کون آئے گا اور گمراہی پہ کون جائے گا۔ اللہ تمہارا صبر، تم صبر کیجیے، سبحان اللہ، کیونکہ جب آپ نکلے اسی لیے گھر سے اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے، اور دین کے پیغام پہنچانے کے سلسلے میں آپ کے اوپر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کو صبر کے ساتھ برداشت کیجیے، بدلہ نہ دیجیے۔ آگے فرمایا وَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور بہترین جو ہے وہ صبر کرتا ہے۔ جتنی تکالیف آئیں، جتنی پریشانیاں آئیں، جتنی مصیبتیں آئیں، یار ہم دنیا کی خاطر کتنی مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، بے شک، کتنی تکالیف برداشت کرتے ہیں۔ رات کو بھی چین نہیں ہے، رات کو کاپیاں کھلی ہوئی ہیں، حساب کتاب ہو رہے ہیں، اور اتنا مال گیا اور اتنا آیا، دن کو بھی چین نہیں ہے، دن رات ایک ہی دھن ہے، کیا ہے کاروبار کی۔ اللہ کے دین کے لیے اتنا وقت نہیں نکال سکتے ہم، آپ خود عمل کر لیں اور لوگوں کو تھوڑا سا پیغام پہنچا دیں۔ تو اگر اس سلسلے میں زیادتی ہو جائے تو اللہ نے فرمایا لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، صبر کیجیے، کیونکہ صبر جو ہے وہ بہترین چیز ہے۔ وہ دنیا کے معاملے میں آپ صبر نہیں کر رہے، آپ صبر کر رہے ہیں دین کے معاملے میں۔ دین کے، بے شک، وَاصْبِرْ، صبر کیجیے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور جو بھی صبر کرتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے کرتا ہے، اللہ کی توفیق سے صبر کرتا ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، نہ ان پر غمگین ہو جائے، وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ، اور یہ جتنی بھی آپ کی خلاف سازی کرتے ہیں، آپ کو بعض اوقات آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، یاد رکھیے ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو پرہیزگار ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، والذین هم محسنون، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرات محترم، اگر یہ طریقہ تبلیغ ہمارے اندر آ جائے جو پیغمبروں کا تھا، سبحان اللہ، یہ طریقہ تبلیغ جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بتایا تھا، اور میں کہا کرتا ہوں یہ بزرگان دین نے اس کو استعمال کیا ہے۔ بے شک، اب ذرا سوچیے نا،